اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی ہجرت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ہجرت کی تیاری کر رہی تھی کہ مجھ سے ہند بنت عتبہ ملی اور وہ کہنے لگی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا مجھے یہ خبر نہیں پہنچی کہ تم اپنے باپ کے پاس جانا چاہتی ہو؟ میں نے کہا، میرا تو ایسا ارادہ نہیں ہے۔ اس نے کہا، اے میرے چچا کی بیٹی، ایسا نہ کرو۔ اگر تمہیں اپنے سفر کے لیے کسی سامان کی ضرورت ہے یا اپنے باپ تک پہنچنے کے لیے کچھ مال کی ضرورت ہے تو میں تمہاری یہ ضرورت پوری کر سکتی ہوں۔ مجھ سے مت چھپاؤ، کیونکہ مردوں کا جو آپس میں جھگڑا ہے وہ عورتوں کے درمیان نہیں ہے۔ حضرت زینب فرماتی ہیں کہ میرا خیال یہی ہے کہ انہوں نے یہ ساری باتیں کرنے کے لیے کہی تھی، لیکن میں ان سے ڈر گئی، اس لیے میں نے ان کے سامنے ہجرت کے ارادے کا انکار ہی کیا۔ حضرت ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت زینب ہجرت کی تیاری کرتی رہیں۔ جب وہ اس تیاری سے فارغ ہوئی تو ان کے دیور کنانہ بن ربی ان کے پاس ایک اونٹ لائے۔ یہ اس اونٹ پر سوار ہو گئیں۔ کنانہ نے اپنی کمان اور ترکش لی اور دن کی روشنی میں ان کے اونٹ کو آگے سے پکڑ کر لے چلے، اور یہ اپنے ہودج میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ قریش کے لوگوں میں ان کے جانے کا چرچا ہوا، چنانچہ وہ لوگ ان کی تلاش میں نکل پڑے اور مقام ذی طویٰ میں انہیں پا لیا، اور حبار بن اسود فیری سب سے پہلے ان تک پہنچا۔ حبار نے حضرت زینب کو نیزے سے ڈرایا۔ یہ ہودج میں تھیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ امید سے تھیں، چنانچہ ان کا حمل ساکت ہو گیا۔ ان کے دیور کنانہ نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنے ترکش میں سے سارے تیر نکال کر سامنے ڈال دیے اور پھر کہا، تم میں سے جو آدمی بھی میرے قریب آئے گا میں اس میں ایک تیر ضرور پیوست کر دوں گا۔ چنانچہ وہ لوگ ان سے پیچھے ہٹ گئے اور ابو سفیان قریش کے بڑے لوگوں کو لے کر آئے اور انہوں نے کہا، اے آدمی، ذرا اپنی تیر اندازی رکھو، ہم تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ وہ رک گئے۔ ابو سفیان آگے آ کر ان کے پاس کھڑے ہوئے اور کہا، تم نے ٹھیک نہیں کیا کہ تم اس عورت کو اہل اعلان سب کے سامنے لے کر چلے، اور تم جانتے ہی ہو کہ ان کے والد محمد علیہ السلام کی وجہ سے ہمیں کتنی مصیبتیں اور تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں۔ جب تم ان کی بیٹی کو اہل اعلان تمام لوگوں کے سامنے ہمارے درمیان میں سے لے کر جاؤ گے تو لوگ یوں سمجھیں گے کہ یہ سب ہماری ذلت اور کمزوری کی وجہ سے ہوا ہے کہ ان کی بیٹی سب کے سامنے یوں چلی گئی، اور میری زندگی کی قسم، ہمیں ان کو ان کے باپ سے روکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہم ان سے کوئی بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ اس لیے اب تو تم اس عورت کو واپس لے جاؤ، یہاں تک کہ جب یہ شور و شغب ٹھنڈا ہو جائے اور لوگ یوں کہنے لگیں کہ ہم نے ان کی بیٹی کو واپس کروایا ہے، تو پھر چپکے سے اسے لے جانا اور اس کے باپ کے پاس پہنچا دینا۔ چنانچہ کنانہ نے ایسا ہی کیا۔ صدق اللہ العظیم۔